الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تعارف قرآن کے حوالے سے دوسری نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ تسلیم ٹی وی کے لیے میں آپ کا بھائی سید اصغر علی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ زخرف کی کچھ آیتیں تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، ہا الگ میم الگ، اور اس کے معنی جو ہیں یا تو اللہ ہی جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ دنیا میں اس زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا۔ حامیم والکتاب المبین، اور یہ کتاب کھلی ہوئی واضح کتاب ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، جہاں کہیں بھی میرے علم کی حد تک میں نے یہ محسوس کیا، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن حکیم کا ذکر ملتا ہے، جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم، نون والقرآن المجید۔ اسی طرح یہاں فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ تو اس کے اندر کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گویا کہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان یہ کوڈ ورڈ ہے کہ یہ کلام جو آ رہا ہے بیچ میں، یہ پوری امانت داری کے ساتھ آ رہا ہے، اسی حوالے سے غالباً یہ ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے، یہ کون سی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب سبھی جانتے ہیں کہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن عربی بھی جو عرب میں تھی وہ کئی طرح کی عربی بولی جاتی تھی۔ حجاز میں آس پاس کے جو گاؤں تھے ان میں بھی عربی کا پروناؤنسیشن بالکل الگ تھا۔ تو قرآن حکیم نے کیا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیا کہ انہی کی زبان کو لیا اور اس لفظ کو ایک اصطلاحی جامہ پہنایا، پھر انہی کو واپس دے دیا۔ اچھا، ایک چیز اور سمجھیں کہ ان لوگوں کو اپنی زبان کا بڑا غرہ تھا۔ عرب کے اندر وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو عرب تھے، اور پوری دنیا کو اس کے مقابلے میں عجم کہتے ہیں کہ یعنی کہ تو گونگے ہیں، کہ پڑھے لکھے تو ہم ہیں۔ تو وہ عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بات بلاغت کے ساتھ کچھ ہی لفظوں میں کہہ دی جاتی ہے، لہٰذا ان کے یہاں بڑے جینیس لوگ تھے، ان کے یہاں باقاعدہ اس کے مقابلے ہوتے تھے کہ وہ شعر و شاعری کے مقابلے کریں، اور پھر وہ جو شاعر ہوتا تھا جس کا شعر سب سے زیادہ اچھے ہوتے تھے یا جس کی شاعری سب سے زیادہ اچھی ہوتی تھی، اس کو سارے شاعر مل کے سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس کے کلام کو یعنی اس کی شاعری کو سبائے معلقہ یعنی کہ اس پہ بیت اللہ کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، اور سال بھر تک پھر وہی اس کا نمایاں ہوتا تھا بندہ۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ ان کو زبان کا بڑا غرہ تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآناً عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اس قرآن کو جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے ہم نے نازل کیا کہ تاکہ یہ لوگ بچ سکیں، بلسان عربی مبین، اور صاف صاف عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کی زبان میں ان کو پیش کیا، کیونکہ یہ قرآن حکیم کو بننا تھا معجزہ، اور معجزہ جو ہوتا ہے اس کے عام لفظی معنی تو ہم یہ کہیں گے کہ عاجز کر دینے والی شے، جس کے سامنے آدمی عاجز ہو جائے اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کے جس بھی رسول یا جس بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، اس وقت جو چیز چل رہی تھی اس زمانے حال میں، اسی کے اعتبار سے معجزے پیش کیے گئے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا دور تھا،
بہت سا آپ نے پورا واقعہ پڑھیں گے، جب بات بھی وہاں بھی آ جائے گی کہ جادو کے لیے کس طرح معاملے وہاں پر ہوتے تھے. تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ید بیضا، کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تھے تو وہ روشنی اس میں سے نکلتی تھی، اور عصا دیا ان کو کہ وہ عصا جس کے ذریعے وہ پتلیاں وغیرہ توڑا کرتے تھے، تو اس عصے کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ اس کو تم چھوڑو زمین پہ. جب اس کو چھوڑا تو دیکھا کہ وہ تو اژدہا بن گیا بھاگتا ہوا. وہ ڈرے بھی، موسیٰ علیہ السلام بھاگے بھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، آئیے اور اٹھائیے، یہ واپس لکڑی بن جائے گا. تو عصا موسوی وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، اور اسی سے آپ نے جو ہے وہ 12 چشمے بھی نکلے تھے اسی کو مارنے سے سمندر بھی پھٹا تھا. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ، جسے ہم جادو کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جادو زیادہ زوروں پر تھا، تو یہی معجزہ ان کو دیا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا. علاج، مولج، بہت بڑے بڑے لوگ مولج تھے اور کافی وہاں پر علاج کے معاملے ہوتے تھے. تو اسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ جو جنم کا کوڑی ہوتا تھا اس کو وہ ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ اندھا ہو، نابینا ہو، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے آپ اس کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. یہاں تک کہ گارے کا پرندہ بنا کر اسے پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بار کو تو وہ مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ ان کا معجزہ تھا، یعنی کہ وہ طب کا بڑا زور تھا. یہاں پر ان لوگوں کو، عربوں کو، خاص طور پر عربوں کو اپنی زبان پر بہت غرہ تھا، عربی زبان کا غرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو عربی میں ہی نازل کیا اور ان کے سامنے چیلنج پیش کر دیا کہ یہ ہے وہ قرآن حکیم، اور اس کے جیسا دوسرا قرآن بنا کر لے آؤ. اور قرآن تو پھر بھی بنانا بہت بڑی بات ہو جائے گی. ایسا کیجئے 10 صورتیں بنا لائیے، اور 10 صورتیں کو بھی چھوڑیے، چاہیے ایک صورت، فاتو بصورت من مثلہ، اس کے جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَکُمْ إِن کُنتُم صَادِقِینَ، اور بلا لو آپ کے جتنے بھی ہیلپر ہیں، جتنے مددگار ہیں، اگر تم سچے ہو تو آئیے میدان میں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، نہیں کر پاؤ گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایسا کھلا چیلنج کسی قرآن، کسی کتاب کے بارے میں نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایسا معجزہ ہے جو امت کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے. وہ جو عصائے موسوی تھا، وہ آج بھی لٹھیا جو ہے وہ تابوت سکینہ میں پڑی ہوئی ہے، آج نہیں بنتی وہ سانپ. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا، اور یہ وہ معجزہ ہے قرآن حکیم جو امت کے ہاتھوں میں ہے. امت کا ہر فرد اس کتاب کو آگے بڑھا کر پیش کر سکتا ہے اور کہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ بنا لاؤ فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بنا لاؤ اس کی جیسی ایک آیت اور بلا لو آپ کے سارے. اور واقعہ یہ ہے کہ آج تک رہتی دنیا تک ایک آدمی بھی چیلنج کو قبول نہیں کر پایا، یعنی جھوٹ موٹ کو میدان میں بھی نہیں آیا. ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو خیر ہوتی رہتی ہیں، اس کو کوئی گھڑتانتا بھی نہیں ہے، لیکن آج تک جو ہے یہ قرآن حکیم کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو فصیح عربی ہے اس کے اندر نازل کیا گیا. اب اس عربی کو محفوظ کرنے کے لیے کئی پروناؤنسیشن تو تھے ہی وہاں پر. عربی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی تو پولائٹ نہیں ہوتی زبان، وہاں کی تو اوریجنل زبان ہوتی ہے، تو وہ زبانیں وہ وہاں کی سیکھ لے تاکہ کوئی بدلاؤ نہیں ہو. تو اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم عربی میں نازل کیا گیا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری کیفیات موجود ہیں. گرچہ کہ اس کے اندر غیر عربی لفظ بھی آ چکے ہیں، کئی الفاظ ایسے اندر آئے ہیں قرآن حکیم کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ جو ابراہیم نام ہے، اسماعیل علیہ السلام نام ہے، اسرائیل ہے، اسحاق ہے. اب یہ جو نام ہیں یہ در حقیقت عبرانی زبان کے نام ہیں، لیکن ایز اٹ از اس کے اندر آ گئے، کیونکہ ایل جو ہے عبرانی کے اندر اللہ کو کہتے ہیں. تو اسرائیل اور ابراہیم، اسماعیل، یہ جو سارے نام ہیں یہ اس کے اندر، یہ دوسری زبان کے نام اس کے اندر آ گئے. کیونکہ عربی کے اندر 99% جو ورڈ ہوتے ہیں، جو 99% جو الفاظ ہوں گے وہ 6 حرفی ہوتے ہیں، یعنی 3 حرفوں پر مبنی ہوتے ہیں. ان کا جو روٹ ورڈ ہوگا وہ 3 حرفوں پر ہوتا ہے، بس اوقات 4 بھی ہو جاتے ہیں یا ناموں کے حساب سے الگ ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ بالکل پہچان سکتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک چیز اور ہے، اس قرآن کے اندر ایک ملکوتی غنا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں
ایک ردم ہے، ایک میوزک ہے، یعنی کہ کوئی آیتیں جب چلتی ہیں تو اور جب وہ ختم ہوتی ہیں تو وہ دو اللہ کے ناموں پر ختم ہوتی ہیں، جیسے سمیع بصیر ہے، جیسے علیم خبیر ہے، لطیف خبیر ہے. یہ اس طرح تو وہ جب پڑھتا ہے آدمی تو اس کو ایک ردم سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ بالکل روانی کے ساتھ اس میں ایک مٹھاس ہے، ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر آدمی پڑھتا ہے بہتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، اس قرآن کو اپنی بہترین آوازوں سے مزین کرو. اور واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے حضرت موسیٰ اشعری جو تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. یعنی جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں جب نکلتے تھے یا دورہ کرتے تھے تو قرآن کی آوازیں سنا کرتے تھے. صحابہ اکرام کی آوازیں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے گزرے تو آپ کی سنی آواز. پھر فجر میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز ادا کیا ہے. اب چونکہ وہ اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں تھے جیسے آج لوگوں کے گھر ہو گئے کہ پہلے کوٹلی ہوگی پھر دالان ہوگا پھر اندر. یہ تو چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑے آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، بہت بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر یہ بلند آواز میں تلاوت کرنے کا اتنی زیادہ تیز یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں اس لیے بلند آواز میں پڑھتا ہوں تاکہ شیطان بھاگ جائے. حضرت ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے اس لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تم اپنی آواز تھوڑی آہستہ کر لو، اور اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی آواز کو تھوڑی بلند کر لیجیے. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو دیہاتی اور جو بادی نشینوں کی زبان تھی اس عربی میں، عربی تو ہے، یعنی عربی تو آج بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے لیکن وہ سب عربیوں میں بہت فرق ہوتا ہے. یہودی بھی بولتے ہیں عربی، لیکن آج بھی یہودی اگر اپنے آپ کو اچھا عالم یا اچھا عربی پڑھنا چاہیں گے تو وہ قرآن حکیم ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے اس کو، لیکن وہ اپنے سلیبس کے لیے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انگلش پڑھے گا اپنے یہاں تو وہ اس کی کتابیں پڑھے گا بڑے ان کی لیکھکوں کی. اسی اعتبار سے یہ قرآن حکیم کو وہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر فرق محسوس کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور بحث آ رہی ہے اور یہ بحث ہے قرآن حکیم کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے. گویا کہ قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ بہت سے نام تو قرآن حکیم نے خود قرآن حکیم میں نقل کیے اور اس کے اندر مزید محنت کی. علامہ جلال الدین سیوطی رحم اللہ نے، انہوں نے قرآن حکیم کے ہم کہہ سکتے ہیں 55 ناموں کی لسٹ دریافت کی اور اس لسٹ میں اضافہ کیا مرحوم حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ نے. وہ کہتے ہیں کہ اس لسٹ میں برہان نام نہیں آیا تو وہ نام اس کے اندر نام رہ جاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا خود کا ذاتی نام اور ایک اس کی صفات کے حوالے سے. یہ دونوں چیزیں، ایک تو اس کا منفرد ہم کہہ سکتے ہیں اور ایک اس کی صفات ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید کہا. اب یہ قرآن ایک نام ہے، مجید ایک الگ چیز ہے. تو اس اعتبار سے بھی کافی محنت ہوئی ہے اور سب سے زیادہ فیمس جو نام ہے وہ تو القرآن ہی ہے. اور ایک چیز اور ہے، عربوں کا یہ خاصہ تھا کہ جس چیز سے ان کو محبت ہوتی تھی، جس چیز سے ان کو لگاؤ ہوتا تھا، اس کے وہ کئی نام رکھتے تھے. تلوار کے ان کے یہاں کئی نام مل جائیں گے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، تو قرآن حکیم کے بھی کئی نام وہ رکھتے تھے. تو سب سے زیادہ مشہور نام تو القرآن ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریب تر ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب. پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں الذکر. پھر ہم کہتے ہیں الہدا، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی. تو یہ ساری جو اس کے نام ہو سکتے ہیں. پھر بھی قرآن حکیم کی شان کے اعتبار سے اس کی جو صفاتیں بیان کی گئی وہ بتائی گئی. کریم، یعنی کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن جو ہے بڑا کریم ہے، اکرام والا ہے. اور اسی طرح فرمایا الحکیم، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہ یہ قرآن حکمت سے لبریز ہے. العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ قرآن خود جو ہے عظیم ہے، بہت بلند ہے. اسی طرح اس کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے فرمایا گیا مجید، بل ہوا قرآن مجید. اسی طرح فرمایا گیا المبین، الرحمہ،
بصائر، علی، بشیرا و نذیرا، دونوں الگ الگ نام ہیں، بشرا، عزیز، بلاغ، بیان، موعظہ، احسن القصص، احسن الحدیث، متشابہ، مثانیہ، مصدق، مہیمن۔ اب یہ ایک اور نام ہم کہہ سکتے ہیں قیم۔ یہ سب قرآن حکیم کے نام ہیں جو خود قرآن حکیم نے قرآن حکیم میں یوز کیے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں 99 نام ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، اسی طرح یہ نام قرآن حکیم کے لگ بھگ 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور بھی کئی نام اس کے اندر موجود ہیں۔ میں بتا رہا ہوں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے 55 ناموں کی لسٹ بنائی ہے، ایک نام کا اضافہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ ایک چیز اور بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے قرآن۔ لفظ قرآن پر ہم بات کریں کہ یہ قرآن لفظ، اس کا مادہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کیسے بنا، اس کا کیا معنی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ قرآ سے بنا ہے، قاف را حمزہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ قرن سے بنا ہے، قاف را اور نون قرن سے بنا ہے، یعنی کہ وہ بالکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں جمع کرنے والی شے۔ تو اس پر اگر بات کی جائے، دیکھیے ایک چیز اور سمجھیے کہ یہ لفظ قرآن جو ہے یہ کسی بھی کتاب کے لیے نہیں آیا، جبکہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کہا ہے، جیسے کہ توریت کو کہا انا انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ توریت کو ہدایت بھی قرار دے رہا ہے، نور بھی قرار دے رہا ہے، تو اسی طرح قرآن حکیم کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے، الہدا کے ساتھ النور کہا جاتا ہے، اسی طرح الکتاب بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کو جو قرآن کہا جاتا ہے وہ کسی دوسری کتابوں کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ یہ اس کا جو حرف اصلی ہے وہ تو کہتے ہیں، ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ قرن سے ہے۔ اب قرن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرن کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا اس کا جو بھی کلام ہے وہ ایک ساتھ دھیرے دھیرے جمع کر دیا جائے، کہیں کسی جگہ پر جمع کر دیا جائے، تو اس کو پھر جب وہ جمع ہو گیا تو وہ قرآن بن گیا۔ ایسی ایک رائے سامنے آئی ہے۔ یہ امام اشعری بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دھیرے دھیرے کلام نازل کیا تو پھر یہ ایک ساتھ جمع ہوا تو یہ قرآن بن گیا۔ جبکہ ایک رائے امام فرا کی ہے، وہ لغت کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرینہ سے اور قرائن سے قرآن کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ قرینہ اور قرائن سے یہ لفظ بنا ہے، کیونکہ اس سے یہ مشابہ ہے، تو گویا کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ جمع ہوا اور سارا سب سامنے آ گیا، تو جو قرینہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے یہ قرآن لفظ بن گیا ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ بحث ہے، علمی بحث ہے، اور اس کے اندر لوگ جائیں گے تو پھر کہیں اور نکل جائیں گے۔ ایک اور بات اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں جو آسان ہے، جو آپ کے اور ہمارے لیے سمجھنے سمجھانے میں آسان رہے گی، وہ یہ کہ قرآن حکیم کا اسلوب کلام کیا ہے، یہ کس طرح کا کلام ہے، کیسے یہ بات کرتا ہے، اور یہ کیا چیز ہے، کیا یہ شاعری ہے، کیا یہ کوئی نظم کی کتاب ہے، یا کوئی یہ ایسی کتاب ہے جو ہم پڑھتے ہیں، دوسری جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ شاعری تو ہرگز نہیں، شاعری کوئی ایسا فن نہیں ہے، محمود فن نہیں ہے کہ جو ہر انسان سیکھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا جائے۔ تو فرمایا گیا کہ نہیں، شاعری تو یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ تو گمراہیوں میں جو اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں اور کہیں بھی نکل جاتے ہیں، تو یہ تو ایسی وادیوں میں گھومتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر شان نہیں ہے کہ ہم ان کو شاعری سکھائیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شاعری اللہ تعالیٰ نے سکھائی نہیں، بلکہ ایک واقعہ بڑا سامنے آتا ہے سیرت کے باب میں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شعر کہنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکتہ لگ گیا، غلطی ہو گئی، تو حضرت ابوبکر مسکرائے اور عرض کیا کہ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، کہ ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے ہیں۔ تو اس بات کو کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ یہاں یہ سمجھیں کہ قرآن حکیم کا اسلوب کلام کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ
جب شاعری نہیں ہے، جب شعر نہیں ہے، واقعی اس میں بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی جو بھی اصطلاحات بیان کی ہیں وہ اصطلاحات بھی اس سے پہلے نہیں ملتی ہیں۔ شاعری میں ردیف، قافیے، مقطع، مطلع یہ سب ہوتا ہے، یہاں یہ اصطلاحات قرآن میں کہیں نہیں آتی، قرآن کے لیے استعمال ہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ عام معنوں کے اندر یہ شاعری نہیں ہے۔ دوسرا تو پھر کیا یہ کتاب ہے؟ کتاب ایسی کتاب، الکتاب کی بات نہیں کر رہا ہم، کتاب وہ بامعنی جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اندر سلیبس ہوتا ہے، جس کے اندر باب ہوتے ہیں۔ اب کتاب کا تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی باب شروع ہوتا ہے یا کوئی پاٹھیکرم کا پہلا سبق شروع ہوتا ہے تو اس سبق کا دوسرے سبق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایک سبق شروع ہوا، ایک باب شروع ہوا اور اس کے اندر جو بھی بات آئی وہ وہی ختم ہو گئی، آگے پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوتی۔ یہاں تو قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آ رہا ہے، تو پھر یہ تو کتاب نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، جو باب ہوتے ہیں اس کے اندر بات مکمل ہو جاتی ہے، اور ایسے کئی بابوں کے مکمل باب کو ملا کے ایک کتاب بنتی ہے، اس کا ایک مضمون رکھ دیا جاتا ہے، اس کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، یا کوئی ناول بنتی ہے تو وہ نام رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اندر الگ الگ باب چلتے رہتے ہیں، باتیں ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اس اعتبار سے قرآن کو اس پر معمول نہ کیجئے کہ اس اعتبار سے تو یہ قرآن کتاب نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کیا ہے؟ ہاں، قرآن الکتاب ہے، یعنی الکتاب بامعنی لکھی ہوئی شے کے، کہ ہاں یہ لکھی ہوئی شے تو ہے، لیکن وہ جو کتاب جس معنی میں آپ سوچ رہے ہیں وہ ویسی کتاب نہیں ہے یہ۔ اچھا، تو پھر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کیا؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خطبے ہیں، خطبات الہیہ کا یہ مظہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس بات کو سامنے لانے کے لیے ایک خطبے کا انداز، ایک خطاب کا انداز۔ ایک اچھا خطیب جو ہوتا ہے وہ دھماکے دار انداز سے بات کو شروع کرتا ہے، اپنی گفتگو کو بیچ میں ادھر ادھر لے کر بھی جاتا ہے، کبھی ہنساتا ہے، کبھی رلاتا ہے، کچھ لطیفے بھی سنا دیتا ہے۔ پھر وہ جو آخری میں جب بات کو ختم کرتا ہے تو جو چیز وہ پہنچانا چاہتا ہے وہ عوام الناس تک پہنچا چکا ہوتا ہے۔ یہ خطبے کا اچھا خطیب اسی کو کہتے ہیں۔ اگر وہ بات ادھر ادھر لے کر گیا اور لاسٹ میں اس نے کوئی پیغام نہیں دیا تو یو آر فیل، آپ تو بات کو نہیں پہنچا پائے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو انداز ہے وہ خطبے کا انداز ہے۔ اب خطبہ جو کوئی دے گا اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک واقعات ہوتا ہے، اس واقعات کو سامنے رکھ کر اس بات کو رکھی جاتی ہے۔ اچھا، کتاب لکھنے والا یا نظم لکھنے والا تو بیٹھے گا اور کچھ لکھ دے گا اور وہ اپنے خیالات سے لکھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کوئی بات خطیب جب بات کرتا ہے تو وہ پس منظر کو سامنے رکھتا ہے اور جذبات سے اپیل کرتا ہے، صرف اپیل دل سے نہیں، جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، وہ آپ کو کوئی بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ خطیب کا اور مخاطب کا دونوں کے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، دونوں کی کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا خطیب جو ہوتا ہے وہ اپنے مخاطبین کو بالکل اپنی اور آکرشت کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی کیا کرتا ہے وہ حاضر کو غائب کر دیتا ہے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اب لوگ تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ یہ کہے گا کہ فلاں صاحب سن لیں، اب فلاں صاحب تو یہاں موجود نہیں، تو کبھی حاضر کو غائب کر دے گا، کبھی غائب کو حاضر کر دے گا۔ تو یہ اچھے خطیب کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم خطبے کی شکل کے اندر ہے۔ اب یہاں کوئی بھی بات شروع ہوگی بہت زوردار انداز سے شروع ہوگی، اور پھر خطبے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تحویل خطاب ہوتا ہے۔ ابھی بات ان سے ہو رہی تھی، ایک دم بات ان سے ہونے لگ جاتی ہے، لہذا کبھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے، کبھی یا ایھا الناس ایک دم آ جاتا ہے کہ اے لوگوں سن لیجئے، یا پھر قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجیے ان کافروں سے۔ تو یہ کیا ہے، خطاب منتقل ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، تحویل ہوتا رہتا ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے خطیب کا، وہ بھی اپنی باتوں میں بات کو ادھر ادھر لے کر جائے گا۔ ایک اور بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اچھا خطیب جو ہوگا وہ لوگوں کے اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے بغیر سوال کو نقل کیے، یعنی کہ وہ جب بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ بات جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا ہوتا ہے ان تک پہنچ جاتی ہے کہ ہاں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات کا جواب آیا،
لہذا قرآن اسی اعتبار سے سب لوگوں کو جواب بھی دیتا ہے اور ان کے اعتراض کو رفع بھی کرتا ہے. تو اس اعتبار سے قرآن حکیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے خطاب ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیے. اچھا اب ہم بات کریں اس کی تقسیم کی اور اس کی ترکیب کی کہ یہ جمع کیسے ہوا. اب یہ کلام جو ہے یہ مرکب کلمات سے پہلے حرف ہوتے ہیں. حرفوں کو جوڑ کر کلمہ بنتا ہے. کوئی حرف ہیں جیسے مثال کے طور پہ عربی کے اندر 28 یا 29 حرف ہیں. اگر ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ مانیں تو یہ 29 ہو جائیں گے اور اگر ایک مانیں تو یہ 28 ہو جائیں گے. اب یہ جو حروف ہیں ان حروفوں کو جوڑنے سے کلمہ بنتا ہے. اب یہ کلمہ یعنی کہ کلام بنتا ہے اور یہ کلمہ بامعنی ہوتا ہے. اور کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو کہ محمل ہوتے ہیں اور جو کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو یہ حروف جوڑتے ہیں جب ہم اس سے لفظ بنے گا. اور یہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ مرکب اضافی بھی ہوتے ہیں, یہ مرکب توصیفی بھی ہوتے ہیں, یہ مرکب جاری بھی ہوتے ہیں. اب یہ اصل جو لفظ بنے گا پھر وہ کلمہ بنے گا. حروف سے لفظ بنے, لفظ سے کلمہ بنا. اور کلام مفید جس کو ہوتا ہے وہ پھر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام مفید وہ اس کے اندر سامنے لایا جاتا ہے. تو یہ جو کلمہ ہوتا ہے کئی بار تو یہ ایک آیت پر بھی مشتمل ہوتا ہے. کئی بار جیسے والعصر, اب یہ ایک کلمہ ہے, بمعنی کلمہ ہے, کلام مفید ہے, تو یہ جاری ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لفظ پہ ایک آیت ہو گئی. اسی طرح اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے کئی بار یہ ایک بڑے جملے کے اوپر ایک آیت ہے, ان الانسان لفی خسر, یہ ایک اس میں کتنے لفظ آ گئے, پورا جملہ ہو گیا. کئی بار 10 جملوں پہ ایک آیت ہوتی ہے جو ہمارے آیت الکرسی ہے, تو پورے 10 جملے اس کے اندر موجود ہیں. پھر جا کے وہ ایک آیت ہے, آیت دین ہے جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن حکیم سورہ بقرہ کے لاسٹ میں آ رہی ہے. یا پھر سورہ آیت بر ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخری آیہ. تو یہ کیا ہے, آیت ایک لفظ پر بھی مشتمل ہوتی ہے اور کئی جملوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے. ارے یہ امور جو ہیں یہ امور توقیفی کہلاتے ہیں. یہ کسی کے اجتہاد پر مبنی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی اصطلاحات میں یہ موقوف علیہ ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب یہ آیت ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت جو بنتی ہے اس کے اندر جا کے آیتوں کے مجموعے کو پھر سورت کہتے ہیں. اب یہ قرآن حکیم کی اپنی اصطلاحات ہیں. آیت, سورت, یہ پہلے کہیں بھی بولی نہیں جا رہی تھی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ دیوان کہہ رہے ہیں یا پھر وہ شاعری کے اعتبار سے جو باتیں کہہ رہے ہیں ان سب کو آپ قطع نظر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی اصطلاحات لوگوں کو پیش کی کہ اس کے آیت کہا جائے گا. آیت کے معنی نشانی کے ہیں. اب حالانکہ ہم انگلش میں اس کو ورس کہہ دیتے ہیں, یہ ورس اس کا اصلی ترجمہ نہیں ہے. آیت کہا ہے, نشانی کہا ہے تو اس کو نشانی رکھنی چاہیے. تو گویا کہ یہ قرآن حکیم میں 3 طرح کی نشانیاں موجود ہیں. ایک تو آیت آفاقی, ایک آیت انفسی اور ایک آیت قرآنی. 3 طرح کی آیتیں اس کے اندر مل جائیں گی. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت بمعنی ہوتی ہے اور آیتوں کے مجموعے سے سورت بنتی ہے. اور کوئی بھی سورت جب شروع ہوگی تو دھماکے دار انداز سے شروع ہوتی ہے. بیچ میں مضمون ادھر بھی جائے گا, تحویل قبلہ ہوگا, تحویل خطاب ہوگا. کبھی ان سے بات کی جا رہی ہوگی, کبھی منافقوں سے بات ہوگی, کبھی یا ایھا الذین آمنوا سے بات ہوگی, ایمان والوں سے بات ہوگی. اسی طرح پھر سورت جب آخر میں آتی ہے تو آخر میں بھی زوردار انداز کے اندر بات ختم کی جاتی ہے اور پوری سورت کا مضمون اس آخری آتے پورا کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی آگے کی بحث ہم چلیں گے کہ قرآن حکیم کی جو ترکیب ہے یا جو اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی تقسیم ہوئی ہے, منزلوں میں تقسیم ہے, پاروں میں تقسیم ہے, رکوعوں میں تقسیم ہے. اب یہ تقسیم کیسے وجود میں آئی, کہاں کس کے ذریعے سے وجود میں آئی اور دور صحابہ میں کون سی ترتیب موجود تھی, یہ ساری ڈسکس انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم اگلی نشست میں کریں گے. جب تک کے لیے آپ ودا کیجئے. آپ کا بھائی سید اصغر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.